تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پڑھ لو مل کے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. لطف کام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. لطف کا عام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. لطف کا عام ہو ہی جائے گا. تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جگر گوشہ امیر المجاہدین، عکس امیر المجاہدین، پروردہ آغوش ولایت، پروردہ آغوش علم و عمل، حضرت صاحبزادہ علامہ حافظ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید نذیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آل نبی اولاد علی، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید صوفی دین محمد چشتی نظامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا پیر سید خرم ریاض شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا جمیل احمد شرپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحاج برادرم جناب حاجی محمد طارق جپانی صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان جو اس بزم میں تشریف فرما مجھ سے بہتر لوگ بیان فرما چکے، اور مجھ سے بہتر وہ عظیم شخصیت جن کو سننے کے لیے آپ بےتاب ہیں ان کا خطاب ہونا ہے. میں بس ایک دو باتیں آپ سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اس پاکستان میں کوئی عمران کے ساتھ کھڑا ہوا، کوئی زرداری اور نواز اور شہباز کے ساتھ کھڑا ہوا، کوئی کفریہ نظام کے
आला कारों का चमचगीर बन के खड़ा हुआ। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने किबला बाबा जी अलैहि रहमा के उस लश्कर में खड़ा किया जो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए जिद्दोजहद करने वाला लश्कर है, और जिसकी यही एक तमन्ना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और हमें बिल्कुल एक राई के दाने बराबर ना इसमें हिचकिचाहट है ना शर्मिंदगी है। हम फख्र से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लब्बैक वाले हैं। जब भी इज्जत सरकार की बात हो, इज्जत सहाबा व अहले बैत अतहार की बात हो, इज्जत औलियाए कामिलीन की बात हो, आपको सफ़े अव्वल के अंदर यही लब्बैक वाले नजर आएंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग उनके साथ खड़े होते हुए नहीं शर्माते कि जो गुस्ताखान रसूल की हिमायत करते हैं और गुस्ताखान रसूल पे होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं। सलमान रुश्दी पे हमला हो और इमरान खान मजम्मत करे, फिर भी उसके चमचागिर उसके साथ खड़े हुए हों, और सलमान तासीर पे हमला करने वाले उस मुजाहिद के खिलाफ जुबान दराजी के बावजूद फिर भी कोई इमरान खान के नगमे अलापे, और गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी के खिलाफ इसकी बकवास सुन के फिर भी कोई इसके साथ खड़ा हो। मुमताज हुसैन कादरी को सूली पे चढ़ाने के अमल में शरीक और शामिल होने के बावजूद फिर भी कोई नून लीग के साथ शामिल हो, उसके साथ खड़ा हुआ नहीं शर्मा रहा, तो हम रसूलुल्लाह के दीन और हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए आवाज बुलंद करते क्यों शर्माए कि मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि एक बात याद रखना, सुबुल हुदा की वो रिवायत सुनाने के बाद कि मेरे आका मौला जब फतेह मक्का के लिए तशरीफ ला रहे तो आपने रास्ते में कुत्ती देखी, उसके बच्चों को देखा, तो मेरे आका मौला ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई, आपने यहाँ रुकना है जब तक पूरा लश्कर गुजर न जाए, आपने यहीं पे ठहरना है। तो फिर वो सहाबी वहीं पे खड़े रहे, 10,000 का लश्कर गुजार के फिर आए वहां पे, फरमाने लगे बाबा जी के मेरे आका रहीम इतने हैं, करीम इतने हैं कि कुतिया के बच्चों को भी मरने नहीं दिया, कुत्ती को भी किसी के पांव के नीचे कुचल के मरने नहीं दिया, और गैरतमंद इतने हैं कि जब आके फतेह मक्का के मौके पे खबर मिलती है कि मेरे आका एक तरफ गिलाफ काबा है, एक तरफ दीवार काबा है, दरमियान में आपका गुस्ताख है, क्या आर्डर है, क्या करना चाहिए, तो मेरे आका ने फरमाया उक्तलू हो, पंजाबी में कहें वट के रख दो। तो जब मेरे आका ने फरमाया तो फिर बात वही रहेगी, चाहे कुछ दुनिया कहती रहे, दानिश्वर जो मर्जी बात करते रहे, बात वही होगी कि मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, और मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। हमारे बाबा जी यहाँ पे एक बात फरमा करते थे कि है कौले नबी, कौले खुदा, फरमाने न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। आज भी मौका है, सुबह शाम अपने मौके बदलने की बजाय एक मौके पे आ जाओ, दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ये सारे लोगों को हमारा मोमिनाना मशवरा है, इक़्तिदार के मजे लेने वाली सारी जमातों को हमारा मोमिनाना मशवरा है कि आइए अपने गुनाहों की अल्लाह रसूल के सामने माफी मांगिए, और ये पाकिस्तान जो रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, यहाँ पे उसी आका मौला का निजाम लेके आइए, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हैरत की बात है कि यहाँ कौम को मौला हुसैन पाक की नियाज़े खाना याद है। दाता सरकार के
جناب اعلیٰ چاولوں کے شاپر پہ لڑنا یاد ہے، اور وہاں پہ حضرت کے آستانے سے خریدی ہوئی مٹھائی کو تبرک سمجھنا یاد ہے، لیکن داتا صاحب کی غیرت والے تبرک کو لینا کیوں یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس حال کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے دین کا کام کیا، آپ نے کس حال میں بیٹھ کے وہاں پہ رسول اللہ کی حدیثیں سنائی، اس دریا کے کنارے بیٹھ کے اتنی حدیثیں روایت کر گیا وہ مرد کلندر کہ عربی میں حدیث کے روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، اس نے اتنی حدیثیں پڑھی کہ جس دریا کے کنارے بیٹھ کے اس نے میرے آقا مولا کی حدیثیں سنائی، اس دریا کا نام بھی راوی پڑ گیا، اور اس نے غیرت و حمیت کا پیغام دے کے لوگوں کو بتایا کہ نام اگر زندہ رکھنا ہے تو رسول اللہ کے دین کی غیرت کرنا سیکھو۔ اور آج قبلہ بابا جی علیہ رحمہ آپ کے دروازے کے ٹکڑے کھا کے ہم یہاں پہ آپ کو وہی پیغام دے رہے ہیں جو ہم نے بابا جی سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے، داتا صاحب شہنشاہ ہیں، اور داتا صاحب شہنشاہ رہیں گے، اور جو سمجھتا ہے کہ وہ شہنشاہ ہیں اور رہیں گے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح داتا سرکار نے اپنے دور کے اندر رسول اللہ کے دین کا ہوکہ دیا ہے، پیغام دیا ہے، حالات چاہے موافق ہوں یا مخالف ہوں، آپ نے حضور کے دین کے لیے اسی طرح کھڑے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اور مولا حسین کی نیازیں کھانے والے میرے سمیت کہ جناب جو محرم کے اندر خاص طور پہ یہ آواز سنتے تھے جب سے ہوش سنبھالا کہ نظر اللہ اور نیاز حسین، تو نیاز حسین کھانا صرف حسینی ہونے کی علامت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کردار حسین اپنانا اصل میں حسینی ہونے کی علامت ہے کہ جب بھی دین پہ مشکل وقت آیا دو چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کی باری تھی کہ یا یزید کو ووٹ دے دیجئے یا پھر اپنے سارے خاندان کی قربانی دے دیجئے۔ آپ نے حضرت علی اکبر، شہزادہ قاسم، جناب حضرت علی اصغر، اون و محمد جیسے شہزادوں کو دے دیا، لیکن یزیدیت کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ حالات جیسے مرضی کٹھن ہو، یزیدیت کسی شکل میں آ جائے، وہ عمران خان کی شکل میں ہو، ہمارے 34 بندے بے جرم و خطا شہید کر دے، پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ یزیدیت نواز شریف کی شکل میں ہو، جو جناب اعلیٰ مسلمانوں کی خواہش، شدید ترین خواہش کے باوجود، پاکستان کے 99% لوگوں کی خواہش کے باوجود پھر بھی وہ اس کے مخالف چلتا ہوا، انگریزوں کی مرضی کے مطابق غازی صاحب کو پھانسی دینے کا موجب بنے، تو ہم اس یزیدیت کے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یزیدیت اگر جناب اعلیٰ زرداری کی شکل میں ہو اور سندھ اسمبلی کے اندر قانون جناب اعلیٰ لایا جائے کہ 18 سال سے کم عمر کسی کافر کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا، تو ہمیں وہ بھی یزیدیت قبول نہیں۔ اور یزیدیت کی کوئی ایسی شکل ہو جس کے اندر مسلمان مرد کو عورت اور عورت کو مرد بننے کا جناب اعلیٰ قانون، جسے ٹرانسجنڈر کا جناب ایکٹ کا کہا جانے لگا ہے، تو ایسا قانون اگر لانے کی شکل میں کوئی یزیدیت اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گی تو خدا کی عزت کی قسم ہے پاکستان میں حسینیت اس کے سامنے اسی پاور کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ یہاں پہ کوئی قانون ایسا نہیں بننے دیا جائے گا جو رسول اللہ کے دین سے ٹکرانے والا ہو، چاہے اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ قیمتیں فیض آباد سے ہم نے دینی شروع کی ہیں، 8 شہیدوں کے لاشیں وہاں سے لے کے 34 لاشیں جناب اعلیٰ لاہور سے لے کے وزیر آباد تک آپ لوگوں نے اٹھائے۔ اس ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی بات وہی رہی جو ہمارے بابا جی نے فرمائی تھی کہ ستمگر دھرا ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ تم کرتے جاؤ، جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کرتے جائیں گے، لیکن یہ وقت فیصلہ کرے گا کہ کاف ککھاں دیا کلیاں رین کھلیاں چوڑ گا